بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے دو صورتوں کی، قرآن پاک کی سب سے آخر والی دو صورتیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ ان کا راز کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ سورۃ الفلق میں 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت بیان ہوئی ہے، جبکہ سورۃ ناس میں صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ آخر اس میں کیا راز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، تمام مخلوقات کے شر سے، وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، گروہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ غور کریں، 4 خطرات ہیں، لیکن آغاز میں صرف ایک صفت، رب الفلق، صبح کا رب، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے کو ختم کر کے صبح لے آتا ہے، اسی طرح وہ ہر مشکل اور ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھنے پر قادر ہے۔ اب آئیے سورۃ ناس کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ، میں لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے حقیقی معبود کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں 3 صفات بیان ہوئی ہیں، رب، مالک اور معبود، لیکن پناہ صرف ایک چیز سے مانگی گئی ہے، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ وسوسہ کتنا خطرناک ہے! یہ انسان کے دل سوچ پر حملہ کرتا ہے۔ کبھی شیطان انسان کے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی ڈالتا ہے، کبھی کسی چغل خور کی چند باتیں دو محبت کرنے والوں کے درمیان شک پیدا کر دیتی ہیں۔ میاں بیوی محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی آتا ہے اور صرف چند الفاظ کہہ کر چلا جاتا ہے، لیکن وہ چند الفاظ دل میں شک کا بیج بو دیتے ہیں، پھر محبت کی جگہ شک آ جاتا ہے، اعتماد کو جگہ بدگمانی آ جاتی ہے، اور ایک خوبصورت رشتہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح کسی اچھے دوست یا کسی رشتہ دار کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات کہہ دی جاتی ہے کہ انسان کے دل میں نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دل کی حفاظت ضروری ہے۔ ہر بات کو فوراً سچ نہ مانا کریں، ہر خیال کو حقیقت نہ سمجھیں، اور کسی کی بات آگے پہنچانے سے پہلے ضرور سوچیں کہ کہیں اس سے کسی کا گھر یا رشتہ تو خراب نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، سورۃ الفلق ہمیں ظاہری شرور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا سکھاتی ہے، جبکہ سورۃ ناس ہمیں دل اور سوچ میں آنے والے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا سکھاتی ہے۔ اس لیے معوذتین کو صرف پڑھیں نہیں، بلکہ ان کے معنی پر غور کریں۔ جب دل میں وسوسہ آئے، بدگمانی پیدا ہو یا شیطان بہکانے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور کہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ظاہری اور باطنی شر سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں کو وسوسوں اور حسد سے پاک رکھے، ہمارے گھروں اور رشتوں میں محبت قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔